السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ کفن کا خلاصہ۔ کفن منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ منشی پریم چند ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے جلسے کی صدارت بھی کی تھی۔ پریم چند دیہی زندگی پر مبنی کہانیاں تحریر کرتے ہیں۔ دیہی زندگی کے مسائل اور خاص کر ہندوستان کی دیہی زندگی کے مسائل، غریب، مزدور اور کسانوں کی حالات اور اس کی زندگی میں آنے والے واقعات، حادثات اور کیفیات کو اپنی کہانیوں میں پیش کرتے ہیں۔ کفن ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ کفن پہلی بار 1935 عیسوی میں رسالہ جامع دہلی سے شائع ہوا، جو پریم چند کے آخری افسانوی مجموعہ واردات میں شامل ہے۔ پریم چند سے قبل اردو افسانے کے نقوش انتہائی دھندلے ہیں۔ افسانہ بحیثیت صنف ادب پریم چند کی دین ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو کے افسانوی ادب کا رشتہ زمین سے جوڑا اور ہندوستان کی دیہی زندگی کے مسائل کو افسانوں کا موضوع بنایا، ٹاپک بنایا۔ پوس کی رات، بوڑھی کاکی، پنچایت، عیدگاہ، نمک کا داروغہ، بڑے گھر کی بیٹی اور کفن نامی افسانے میں پریم چند نے کسی نہ کسی سماجی مسئلے کو، سوشل پرابلمز کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ انہوں نے اردو کے افسانوی ادب کو صحیح معنوں میں نہ صرف عکس حیات بلکہ تنقید حیات کے درجے تک پہنچایا۔ کفن پریم چند کی زندگی کی آخری تخلیقات میں سے ایک ہے، جس میں زندگی بھر کا علم، تجربہ، شعور کی جھلک موجود ہے۔ منشی پریم چند کی زندگی بھر کا علم، تجربہ اور شعور کی جھلک اس افسانے کفن میں موجود ہے، کیونکہ یہ افسانہ منشی پریم چند کے آخری تخلیقات میں سے ایک ہے۔ کفن میں بالواسطہ یا بلاواسطہ جذبہ اور فلسفہ باطنی سطح پر جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ فنی سطح پر بھی جو پختگی اس افسانے میں دکھائی دیتی ہے، وہ ان کے دیگر افسانوں میں کم نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفن صرف اردو کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے افسانوی ادب کے چند بڑے افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اردو کے بعض نقاد تو اسے دنیا کے بڑے افسانوں میں شمار کرتے ہیں۔ کفن کو اردو کے بعض نقاد تو دنیا کے بڑے افسانوں میں شمار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کی تقریباً تمام یونیورسٹیوں کے نصاب میں، کالجز کے نصاب میں اور گاہے بگاہے کالج اسکولز کے نصاب میں کفن افسانے کو اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے نصاب میں، جس کا خلاصہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ افسانہ کافی مشہور افسانہ ہے منشی پریم چند کا، جو کہ واردات میں شامل ہے، اور واردات ان کے آخری افسانوی مجموعہ ہے جو 1938 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ پریم چند کے شاہکار افسانہ کفن کی ابتدا ہندوستان کے روایتی اور بوسیدہ قسم کے دیہات سے ہوتی ہے، ایک ایسا دیہات جہاں کسانوں اور مزدوروں کی کثرت ہے۔ ایسے ہی دو افراد یعنی باپ گھیسو اور بیٹا مادھو رات کے وقت اپنی خستہ حال جھوپڑی کے آگے الاؤ جلائے ہوئے آلو بھون کر کھا رہے ہیں، اور جھوپڑی کے اندر مادھو کی بیوی یعنی بدھیا درد زا یعنی پریگنینسی کے درد میں تڑپ رہی ہے۔ چونکہ باپ اور بیٹا انتہائی کاہل اور بے حس ہے، اس لیے بدھیا کی چیخوں کا
उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो उसी तरह आलू भून भून कर खाने में मसरूफ रहते हैं। यहाँ ये इस कहानी में बताया गया है कि माधव और घेसो इसलिए इन दोनों में से कोई बुधिया की उस दर्द को की तरफ की आवाज को सुनकर उसे देखने इसलिए नहीं जाता कि कहीं भूख दोनों को है, और कहीं अगर माधव बुधिया को देखने उस झोपड़ी के अंदर गया तो चुपके से कहीं घेसो उसके हिस्से का आलू न खा जाए, और अगर घेसो अगर अंदर गया तो कहीं माधव उसके हिस्से का चुपके से आलू न खा जाए। ये दोनों आलू किसी किसान के खेत से चुरा कर लाया था, और अब ये दोनों खाने में उसे अलाव में जला जला कर भुना भुना कर उसे खाने में मसरूफ है, और इन दोनों में से कोई भी बुधिया की चीख को सुनकर उसे देखने के लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि कहीं इन दोनों में से कोई एक गया तो दूसरा कहीं उसके हिस्से का आलू न खा जाए। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बाप एक दो बार कहता भी है कि जाओ जाकर देखो कि तुम्हारी बीवी की हालत क्या है। मैं अपनी बीवी के इस हालत में मैं जाता था, उसके पास बैठता था। ये तो तुम्हारी बीवी है और मैं उसका ससुर हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम जाओ, तुम देखो। लेकिन बेटा, माधव भी बाप की चालाकी को अच्छी तरह समझ रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा है कि बाप उसके हिस्से के आलू भी खा जाएगा। दोनों आलू खाने के बाद उसी अलाव के इर्द गिर्द लेट जाते हैं। उसी अलाव के इर्द गिर्द लेट जाते हैं। सुबह जब आंख खुलती है तो बुधिया तरफ तरफ कर मर चुकी है। दोनों बाप बेटे को कफन दफन की फिक्र होती है। चुनांचे दोनों इंतहाई ड्रामाई अंदाज में आहुजारी करने लगते हैं। गांव वाले दोनों को काम चोर और काहिल समझते हैं, लेकिन फिर भी रस्म कदीम के मुताबिक उसकी मदद करते हैं। गांव वालों की मदद को नाकाफी समझते हुए दोनों बाप बेटा गांव के जमींदारों के पास जाते हैं। इन नाअहलों से नफरत करने के बावजूद जमींदार उनकी मदद करते हैं। जमींदार उसे दो रुपए देते हैं। जमींदार उसे 2 रुपए देते हैं 1 घंटे में ही। जब उनके पास 5 रुपए की माकूल रकम, उन लोगों के पास अब 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो जाते हैं। 5 रुपए जमींदार तो उसे 2 रुपए देते हैं, बाकी लोग मिलकर उसे 5 रुपए दे देते हैं। ये दोनों कफन खरीदने की गर्ज से बाजार जाते हैं, जहां रास्ते में एक शराब खाना पड़ता है। दोनों बगैर किसी तयशुदा इरादे के साथ शराब खाने में दाखिल हो जाते हैं और कफन की रकम से शराब खरीदने लगते हैं, और इस शराब खाने और उसके साथ ही और भी खाने पीने वाली चीजें वो दोनों उन रुपए से खाते हैं। गर्ज के दोनों दीन और दुनिया से बेखबर होकर मस्ती में सब कुछ गंवा बैठते हैं। यानी उस पैसे से ये दोनों शराब की दुकान के पास पहुंचते हैं और शराब मंगाते हैं और बगैर खाने पीने की चीज़ें मंगाते हैं, दीन दुनिया से बेखबर होकर। इस मकाम पर मुंशी प्रेमचंद ने शराब खाने का जो मंजर पेश किया है, मुलाहजा फरमाए। आदमी से ज़्यादा बोतल ख़त्म हो गई। घेसू ने दूसरी पूरियाँ मंगवाई। गोश्त और सालन, चटपट कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधो लपक कर 2 पुतलियों से सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से रुपए बच गए। दोनों उस शान से बैठे पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो।
نہ جواب دہی کا خوف، نہ بدنامی کی فکر، سارے مے خانے محو تماشا تھا، اور یہ دونوں مے کش محمود کے عالم میں کھائے جا رہے ہیں۔ پھر دونوں ناچنے لگے، اچھلنے کودنے لگے، گرنے پڑنے لگے، بہاؤ بھی بتائے، اور آخر کار نشے میں مست ہو کر وہیں گر پڑے۔ منشی پریم چند نے اس افسانے میں واضح کر دیا ہے کہ غریبی انسان کی تمام حسرتوں اور ارمانوں کا قتل کر دیتی ہے۔ جو انسان غریب ہے اسے اپنے دل میں باقاعدہ ایک قبرستان تیار کر لینا چاہیے، تاکہ وہ اپنی خواہشوں کو اپنے دل میں ہی دفن کرتا رہے اور بھوک ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو کفن بھی بیچنے تک مجبور کر دیتی ہے۔ اصل میں گھیسو اور مادھو کھا پی کر نشے میں مسروط ہو کر جوے کو دے دیتے ہیں۔ جوتا وہ شراب کا نشہ نہیں ہے، بلکہ زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی مستی کا سرور ہے۔ اسی دوران میں دونوں کردار گھیسو اور مادھو بدھیا کی خدمات، جو کہ وہ زندہ رہتے ہوئے بھی ان دونوں کو کھلاتی پلاتی رہی، اور مرنے کے بعد بھی اس کے پیسے سے مادھو اور گھیسو ایک بھوج کی طرح کھانا کھایا۔ یہ دونوں کھانا کھاتے وقت وہ مہاجن اور زمینداروں کے یہاں کے بھوج سے بھی زیادہ ان کو لگتا ہے کہ بدھیا جو مر گئی، اس کے بعد کے جو پیسے اس کے کفن کے لیے گئے، اس سے جو کھانا کھایا گیا، یہ بھوج اس زمیندار کے بھوج سے بھی بہتر یہ بھوج رہا ان دونوں کے لیے۔ اس طرح منشی پریم چند نے حقیقت پسندی کے ساتھ یہ افسانہ لکھا۔ اس افسانے کو شروع سے آخر تک اگر آپ پڑھیے تو آپ کو منظر کشی کی وہ ہنرمندی پریم چند کے دیگر افسانوں میں جو دکھتی ہے، وہ اس افسانے میں بھی آپ کو دکھے۔ پریم چند کا جو افسانہ کفن ہے، اس میں 3 کردار ہے۔ 3 کرداروں میں سے دو کردار متحرک کردار ہیں، گھیسو اور مادھو، یہ دونوں متحرک کردار ہے، اور بدھیا ایک ساکن کردار ہے۔ یہ کوئی اس کردار کی صرف درد زہ کو لے کر کے اس کہانی میں مجھے لگتا ہے کہ سینٹرلائز کیا گیا، اور اس کی درد موت کو بیان سینٹرلائز کرتے ہوئے مرکزی موضوع بناتے ہوئے اس افسانے کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے کے اس متوسط طبقے کے حالات کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا، جو کہ پریم چند نے اس زمانے اور اس دور کی درد اور اس کے حالات، اس کی کیفیات، مزدور اور نچلے طبقے کے جڑے کردار کی حالات کو پریم چند نے اپنی زبانی بیان کیا، جو کہ ان کا زبان کافی سلیس سادہ ہے اس افسانے میں، اور افسانے کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کا بھی اس کہانی میں استعمال کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس افسانے کا خلاصہ یعنی کفن کا خلاصہ آپ سبوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو لگے کہ کسی کو مفید پہنچے، یہ فائدہ پہنچے، تو اسے یہ ویڈیو شیئر کریں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔